لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ ہماری خوش بختی، ہماری خوش قسمتی، سعادت مندی کہ اللہ کی اس نعمت پر ہم اللہ پاک پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کر لیں اتنا ہی کم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات میں، اللہ کے نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ پاک پروردگار کا بہت بڑا احسان اور اس کے انعامات کہ اللہ وحدہ لا شریک نے عقیدہ توحید سے، کتاب و سنت، قرآن و حدیث سے اللہ نے ہماری وابستگی اور ہمارا تعلق بنا دیا، اور یہ محض اللہ وحدہ لا شریک ہی کا فضل ہے اور اللہ ہی کا کرم ہے، بندے کا کوئی کمال نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب الرحمن ہمیں مرتے دم تک صحیح معنوں میں کما حقہ توحید پر، اللہ اپنی وحدانیت پر کار بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ دعا ہے کہ پروردگار نے ہمارا یہ فیس، ہماری شکل و صورت جیسے پروردگار نے خوبصورت بنائی ہے، اللہ پاک پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہمارے سینے میں موجود اس چمڑے، گوشت اور ہڈیوں کے پیچھے موجود ہمارے دل کو بھی خوبصورت بنائے، اور ہماری شکل و صورت سے بھی بڑھ کر اللہ ہمیں خوبصورت اور نرم دل عطا فرما دے۔ اور پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنائے۔ پیارے میرے بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ ہماری موت ہو، ہمارا انت اور ہمارا اخیر ہو تو سینے میں اللہ کی توحید اور وحدانیت ہو، اور زبان پر اللہ کی وحدانیت کا ترانہ لا الہ
الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مرے تو موت کے وقت ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ کا یہ نغمہ ہو۔ آج جمعہ کا دن ہے اور یہ مبارک اور برکتوں والا دن ہے، ہیں جی، یہ بڑی سعادتوں کا دن ہے، اور یہ جمعہ تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج جمعہ کا دن بھی ہے اور آج رمضان المبارک کا آخری روزہ بھی ہے۔ ہماری خوش قسمتی سعادت مندیاں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے، سبحان اللہ، ہماری زندگیوں میں اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان دیا تھا، جس رمضان کا آج ہم آخری روزہ رکھے ہیں۔ اللہ پاک پروردگار نے بڑا فضل فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے شیطان کے گھات میں، شیطان کی چال میں، شیطان کے بہکاوے سے ہمیں محفوظ فرمایا۔ اس پروردگار کا فضل کہ اللہ نے رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر بہت بڑا اللہ وحدہ لا شریک کا فضل و کرم کہ اس پاک پروردگار نے پورا رمضان با جماعت تراویح اور نماز وتر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب دعا یہ ہے اللہ حی قیوم سے کہ اللہ ہمارے رمضان کے روزے بھی قبول فرما لے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارے رمضان کا قیام بھی قبول و منظور فرما لے، اور اللہ اس کا بدلہ فردوس کے باغات کی صورت میں عطا فرمائے، اور اللہ اس کا بدلہ اس صورت میں عطا فرمائے کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک پروردگار ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما دے جن قرآن کے قاریوں اور جن قرآن کے حافظوں سے اللہ وحدہ لا شریک فرمائے گا، اے قرآن کا قاری، اے قرآن کا حافظ، تو پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قبول کرنے والے اعمال، قبول ہو جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یکم شوال المکرم ہوگی، اور کل عید الفطر کا پہلا دن ہوگا بروز ہفتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ حی قیوم ہمیں یہ تعلیم فرما رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ نے آمنہ کے لال اور عبداللہ کے یتیم، اللہ نے جناب عبد المطلب کے پوتے اور جناب ابو طالب کے بھتیجے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ رکھ دیا ہے۔ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں یہ کہتا ہوں اور ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، آدم نبی اللہ علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت نوح رسول اللہ علیہ السلام تک
اور جناب نور رسول اللہ سے لے کر جناب موسیٰ کلیم اللہ تک، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام تک اللہ نے کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں بھیجا جس کی پوری زندگی اس چھوٹی سی کتاب کے اندر بند ہو۔ یہ پاکٹ سائز قرآن مجید ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ پاکٹ سائز قرآن مجید ہے، اور اللہ نے اس قرآن کے 30 پاروں میں اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو قید کر دیا۔ یہ قرآن کھولیں، اس کھلے قرآن کے اندر ہم جہاں سے بھی اس قرآن مجید کو کھولیں گے ہمیں ہر مقام پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس نظر آئیں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی پوری زندگی جہاں کتاب اللہ کی صورت میں موجود ہے، وہاں بخاری، مسلم، کتب ستہ، صحاح ستہ وغیرہ کی صورت میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اللہ پاک پروردگار نے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو کتاب اللہ کے اندر اور حدیث رسول اللہ کے اندر بند کر دیا۔ آپ کی جو نبوت کی 23 سالہ زندگی ہے وہ تو قرآن اور حدیث میں موجود ہے ہی ہے۔ آپ کی نبوت اور رسالت کی 23 سالہ زندگی وہ تو قرآن و حدیث میں موجود ہے ہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ اکبر ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، ہاں جی، بلکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین محترم جناب حضرت عبداللہ بی بی آمنہ صاحبہ بھی پیدا نہیں ہوئی، ابھی عبد المطلب اور عبد مناف قصی، ہاں جی، کلاب مرہ، ابھی وہ بھی پیدا نہیں ہوئے، مگر نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ جہاں اللہ کے قرآن میں موجود ہے، جہاں بخاری مسلم میں موجود ہے، اللہ نے وہ نبی اور وہ بے نظیر پیغمبر عطا فرمایا جس کا ذکر خیر اللہ اکبر تورات میں بھی موجود ہے اور آج بھی موجود ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھی موجود ہے، حالانکہ یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کی آیات کو خراب کر کے تبدیل کر کے رکھ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی انجیل اور تورات میں کوئی ہو نہ ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اب ہمارے لیے کیا ضروری بنتا ہے؟ ہمارے لیے ضروری بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر، زندگی کے ہر شب و روز میں جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھیں، دیکھیں، سنیں اور اسے اپنی زندگیوں پر کاپی پیسٹ کریں، اپنی زندگیوں پر جینے مرنے پر، غمی میں خوشی میں اپنے آپ پر اپلائی کریں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کا معمول عید الفطر میں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، عید الفطر کے دن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہے، صحاح ستہ، کتب ستہ میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب عید الفطر کا دن ہوتا، ایک تو نبی پاک علیہ السلام غسل فرماتے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے کپڑے پہنتے، چاہے وہ کپڑا پرانا ہوتا، پیارے نبی علیہ السلام خوشبو اور عطر کا استعمال فرماتے، اور عید الفطر کے دن نبی پاک علیہ السلام جب نماز عید الفطر کے لیے نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق کی گنتی میں، طاق عدد میں کھجوریں کھاتے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نماز عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلتے۔ اب ہمارے لیے بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت یہی ٹھہری کہ صاف ستھرے ہوں اور غسل کریں،
ستھرے کپڑے پہنے، ہاں جی کنگا شیشہ کرے، خوشبو عطر لگائیں اور نماز عید کے لیے نکلتے ہوئے اگر ہمارے گھر میں کھجور موجود ہے تو ہم کھجور تاک کی گنتی میں کھا کر کے نماز عید کے لیے روانہ ہوں۔ اگر گھر میں کھجور نہیں ہے تو کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر، سنت یہ ہے کہ آدمی نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے نکلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عید الفطر یا عیدین کی نماز کے لیے نکلتے تو ایک راستہ جاتے ہوئے اختیار کرتے اور دوسرا راستہ نبی پاک علیہ السلام واپس آتے ہوئے اختیار فرماتے۔ یعنی جس راستے سے عیدگاہ کی طرف گئے ہیں وہ راستہ استعمال کرنے کی بجائے نبی پاک علیہ السلام دوسرا راستہ استعمال کرتے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام جب عیدگاہ میں پہنچ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے نہ کوئی نماز پڑھتے، نہ نماز عید کے بعد نبی پاک علیہ السلام کوئی نماز پڑھتے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کو نکلنے سے پہلے صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر ادا کرتے۔ نماز عید کو نکلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، فطرانہ اور سرسایہ ادا فرماتے۔ اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سرسایہ فطرانہ ہر چھوٹے بڑے آزاد غلام پر جو نماز عید سے پہلے پیدا ہوا اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں جو مر گیا اس کا فطرانہ نہیں ہے، جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کا بھی فطرانہ نہیں ہے، جو پیدا ہوا اس کا فطرانہ ہے۔ اور کتنا ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام نے جو میں سے، کشمش میں سے، کھجور میں سے، گندم میں سے ایک سا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ بتایا۔ اور یہ ایک سا کتنا بنتا ہے؟ حضرت مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقریباً 2.5 کلو۔ صفی الرحمن مبارک پوری فرماتے ہیں رحمہ اللہ سرسایہ فطرانہ فی کس تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے۔ اور اس تقریباً کو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً بن جاتا ہے 2 کلو 100 گرام، اور کچھ علماء کی رائے ہے کہ یہ تقریباً بن جاتا ہے 2 کلو 250 گرام، یعنی 2.25 کلو۔ تو درمیان کا راستہ کیا ہوا؟ ہر آدمی 2.25 کلو سرسایہ ادا کرے گا، 2 کلو 250 گرام، وہ چاہے گندم میں سے نکالے، جو میں سے، کشمش میں سے، کھجور میں سے یا چاولوں میں سے 2 کلو 250 گرام۔ ہمارے شہر ڈیرہ اسماعیل خان کے مطابق اگر جو میں ہم سرسایہ نکالیں فی کس سرسایہ بنتا ہے 225 روپے، گندم میں نکالیں تو 270 روپے، اور اسی طرح اگر ہم باقی چیزوں میں سے نکالیں تو کھجور میں سے بنتا ہے 900 روپے، اور چاولوں میں سے بنتا ہے 700 روپے، اور کشمش میں سے بنتا ہے 1800 روپے، اور صاحب ثروت اپنی طاقت کے مطابق ادا کرے گا۔ یعنی پیسے والا بندہ ہے تو وہ زیادہ بڑی صورت میں سرسایہ نکالے کہ وہ جو کی بجائے کشمش کو ترجیح دے، یا وہ جو کی بجائے چاول اور کھجور کی صورت میں نکالے۔ اور سنت یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی کہ سرسایہ فطرانہ اناج کی صورت میں دینا چاہیے، نہ کہ پیسوں کی صورت میں۔ جو فقراء اور مساکین ہیں ان کا یہ حق ہے، نہ مسجد کے امام کو دینا ہے، نہ مدرسے کو دینا ہے، نہ مسجد کو دینا ہے۔ جو فقراء اور مساکین ہیں
انہیں سرسایہ اور فطرانہ زکوٰۃ اور عشر کی طرح ادا کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید ادا فرماتے، 2 رکعت نماز عید، نہ اس میں اذان ہوتی نہ اس میں اقامت ہوتی۔ اور جب پیارے نبی، اور اس میں مختلف روایات ہیں، بعض میں کم ہیں اور بعض میں زیادہ ہیں۔ پہلی رکعت میں السبع فی الاولی، 7 اضافی تکبیرات فرماتے قرات سے پہلے، اور دوسری رکعت میں 5 فی الاخرہ، یعنی 5 تکبیرات کہتے قرات سے پہلے۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام نماز عید ادا فرماتے تو حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، ہاں جی، حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عیدین کی نماز میں عورتوں کو بھی لے کر کے آنا ہے، خواتین کو بھی لے کر کے آنا ہے، یہاں تک کہ کوئی حیض اور نفاس والی عورت ہے اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ نماز عید کے لیے عیدگاہ کو نکلے۔ حیض اور نفاس والی نماز کی جگہ سے دور رہیں گی اور مسلمانوں کے ساتھ دعا کے اندر شامل اور شریک رہیں گی۔ تو الحمدللہ اس مسجد کے اندر بھی خواتین کے لیے انتظام ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عیدین کی نماز میں جہاں مرد پر نماز عید پڑھنا ضروری ہے وہاں عورتیں بھی عیدگاہ میں نماز عید پڑھنے کے لیے آئیں گی۔ اور پیارے نبی علیہ السلام جب نماز عید ادا فرما لیتے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز نہ پڑھتے۔ اسی طرح سنت ہے کہ آدمی صدقہ بھی کرے اور خیرات بھی کرے، یہ پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی۔ جس طرح رمضان میں ہم پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، اسلام نے صرف 1 مہینے میں 5 نمازوں کا پڑھنا نہیں رکھا، بلکہ اسلام نے سال کے 12 مہینوں میں 5 وقتی نماز جماعت کے ساتھ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض کی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمیں پوری زندگی میں جناب نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔